حیثیت سے میں ان کو وارن بھی کرنا چاہتا ہوں، ان سے درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کو بڑی محتاط طریقے سے استعمال کریں۔ الفاظ جو ہیں وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، ایک دفعہ الفاظ جو ہیں وہ نکل جائیں تو پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ لہٰذا آپ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے بیانات کے اندر توازن لے کے آئیں اور تشدد کی حمایت نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ مخصوص کمیونٹیز کے خلاف نفرت پھیلانا بند کر دیں۔ یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا آپ سے مشورہ بھی ہے اور درخواست بھی ہے اور وارننگ بھی ہے۔ دوسری بات، اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کا بیان آیا کہ بیرون ملک تحریک انصاف آرمی چیف کے خلاف کوئی کیمپین چلا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا تو کام ہے ہر وقت جو ہے وہ بوٹ پالش کرنا، لیکن ان کو میں بتا دوں آپ کا یہ بیان بنیادی طور کے اوپر عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ ہم آرمی چیف کا احترام کرتے ہیں، کوئی کیمپین نہ ہم نے کی ہے نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ بہت لوگ آ کے گفتگو بھی کرتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ہم نے بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوج کمزور ہوتی ہے، آرمی چیف کا انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے تو فوج کمزور ہوتی ہے، اور فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے۔ لہذا ہم امید یہ کرتے ہیں جنرل عاصم باجوہ صاحب سے، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں، قوم یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست کو مانیں گے اور یہاں پہ پرامن انتخابات جو ہے وہ کرا کے دیں گے، جو واحد حل ہے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کا۔ تحریک انصاف نے نہ تو کوئی کیمپین کی ہے آرمی چیف کے خلاف، نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سیاسی طور کے اوپر نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، خصوصاً الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ الیکشن ہو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور ہم یہاں سے آگے بڑھ سکیں۔ خیبر پختونخوا میں آج ہم نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کر دی ہے، اس کے جہاں پہ گورنر جو ہے وہ الیکشن ہی کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے رات سے گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، لاہور کے اندر 46 لوگ جو ہیں ان کی گرفتاریاں ظاہر کر دی گئی ہیں، اور ابھی